روح القدس کی خدمت۔ اگرچہ ہمیں سب لوگوں کو نجات کا تحفہ پیش کرنا ہے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی روح القدس کے ذریعے خدا کی فراہم کردہ مدد کے بغیر اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ میں راشد یونس اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ اس اصول کو خاص طور پر روح القدس کے لحاظ سے سمجھنے کے لیے ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس سے پہلے یسوع نے روح القدس کے متعلق ایک بہت ہی غیر معمولی حوالہ دیا تھا، اور اس حوالے میں مذہبی رہنماؤں کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے اسے خدا کے بیٹے کے طور پر مسترد کیا، اس کے معجزات کو شیطان سے منسوب کیا۔ کسی حد تک وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تم مجسم خدا نہیں بلکہ مجسم شیطان ہو، اور یہ ایک خوفناک الزام ہے۔ یسوع نے اسے ناقابل معافی گناہ کا نام دیا کیونکہ یہ روح القدس کے حق میں کفر تھا۔ اب اس کفر اور اس اصول کو سمجھنے کے لیے جہاں ہم روح القدس کا حوالہ دیتے ہیں، ہمیں پیچھے جا کر دیکھنا ہوگا جب یوحنا بپتسمہ دینے والا منادی کرتا تھا اور اس نے یسوع کو بپتسمہ دیا تھا۔ متی 3 باب میں کیا ہوا اس کا جائزہ لینے ہم پیچھے جا رہے ہیں۔ ہم یہ پڑھتے ہیں، اور یسوع بپتسمہ لے کر فی الفور پانی کے پاس سے اوپر گیا۔ یہ دریائے یردن تھا۔ اس نے دریائے یردن میں بپتسمہ لیا، اور یسوع مسیح بپتسمہ لے کر فی الفور پانی کے پاس سے اوپر گیا، اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا، اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا۔ یہ واضح اشارہ تھا، اور لوکا کی انجیل میں بتایا گیا ہے صرف یسوع ہی نے اسے نہیں دیکھا بلکہ دوسروں نے بھی دیکھا۔ اب ہم نہیں جانتے یہ مکمل طور پر کیا تھا، مگر کبوتر کی مانند تھا۔ یہ اس بات کی نمائندگی کر رہا تھا جو واقعی ہوا تھا، یعنی روح القدس آسمان سے یسوع پر آیا۔ اب ایک اور چیز بھی قابل غور ہے، اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اب یہ زبردست تصدیق ہے۔ اب غور کریں کون یہ سب کچھ کھڑا ہو کر دیکھ رہا تھا۔ ہم متی کی انجیل میں پڑھتے ہیں کہ اس جگہ فریسی، صدوقی اور کاتب بھی موجود تھے۔ یوحنا نے انہیں ریاکار کہا۔ مجھے ذاتی طور پر یقین ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے آسمان سے وہ آواز سنی اور انہوں نے روح القدس کو کبوتر کی شکل میں اس پر اترتے دیکھا، یہ انہی لوگوں میں سے تھے جنہوں نے یسوع پر شیطان کی مدد سے معجزات کرنے کا الزام لگایا۔ یہ بات بہت جلدی پھیل گئی ہوگی، اور ہم جانتے ہیں وہ مختلف جگہوں پر جاتے تھے، اور جب انہیں معلوم ہوا کہ یسوع گلیل میں معجزات کر رہا ہے تو فریسی، صدوقی، کاتب، مذہبی رہنما سب یروشلم سے وہاں آ گئے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں تعلق یہ ہے کہ انہوں نے روح القدس کا ثبوت دیکھا تھا۔ انہوں نے دیکھا اور خدا کی آواز سنی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے یسوع مسیح۔ اب یہ ہمیں سمجھنے میں مدد کر رہا ہے کہ آخر کیوں یسوع نے اسے ناقابل معافی گناہ کہا۔ ایک دفعہ اگر آپ خدا کے بیٹے کے طور پر اسے رد کر دیں تو کوئی نجات نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اسے رد کیا ہے، اور وہ روح القدس کے کاموں سے منسوب تھا جسے انہوں نے یسوع پر آتے دیکھا تھا، پھر بھی اس کو رد کیا اور روح القدس کے کاموں کو شیطان سے منسوب کیا۔ یہ ایک بہت دلچسپ تعلق ہے، کیونکہ یہیں یسوع نے تمثیلیں استعمال کرنی شروع کی۔ اب یہ سب اس کا پس منظر ہے جو یہاں ہو رہا ہے، کیونکہ ہم پڑھتے ہیں اسی روز، اگر آپ سیاق و سباق میں واپس جائیں، یہ وہی دن تھا جب اس نے اپنے شاگردوں سے اور ان لوگوں سے پوچھا، میری ماں اور میرا بھائی کون ہیں؟ وہ اس گھر میں تھا۔ یسوع گھر سے نکل کر جھیل کے کنارے جا بیٹھا۔ میرے لیے دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ اس گھر میں بہت لوگوں کو تعلیم دے رہا تھا۔ اب اس گھر کے سائز کے بارے میں سوچیں، شاید اس گھر کا مالک متی ہو، یہ اس کے
یسوع کو قبول کرنے سے پہلے کی بات ہو۔ مجھے لگتا ہے وہاں بہت بڑے گھر تھے اور یسوع اس گھر میں تھا۔ یسوع اس گھر سے نکل گیا، جھیل کے کنارے جا بیٹھا۔ اس کے پاس ایسی بڑی بھیڑ جمع ہو گئی کہ وہ کشتی پر چڑھ بیٹھا اور ساری بھیڑ کنارے پر کھڑی رہی۔ اس نے ان سے بہت سی باتیں تمثیلوں میں کہیں۔ اب یسوع انہیں اپنے متعلق بہت واضح تعلیم دے رہا تھا، اور یہ بھی کہ انہیں کیسے زندگی گزارنی چاہیے۔ جس طور سے اس نے مبارک بادیوں کی وضاحت کی اور انہیں زندگی گزارنے کا طریقہ دیا، اس میں کوئی راز کی بات نہیں ہے، بلکہ سب کچھ واضح ہے۔ اس نے ایسی مثالیں دی جیسے ریت پر نہیں، چٹان پر گھر کی بنیاد ڈالنی چاہیے۔ یہ بہت ہی سمجھ میں آنے والی مثالیں تھیں۔ اب وہ بہت ہی منفرد مثالیں استعمال کرنے والا تھا، یعنی تمثیلیں۔ شاگردوں نے اس پر فوراً غور کیا اور کہا، تمثیلوں میں ہی کیوں؟ شاگردوں نے، ہم پڑھتے ہیں، پاس آ کر اس سے کہا، تو ان سے تمثیلوں میں کیوں باتیں کرتا ہے؟ اس نے جواب میں ان سے کہا، اس لیے کہ تم کو آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں، اب میں اسے مستقبل قریب میں ہونے والے بھید سے جوڑتا ہوں، کلیسیا کا بھید کھلنے والا ہے۔ اب یسوع کے یہ الفاظ، آسمان کی بادشاہی اور کلیسیا جو بننے والی تھی اور ان کے درمیان تعلق ہے، اب وہ کہتا ہے، میں تمثیلوں میں اس لیے کہتا ہوں، اس لیے کہ تم کو آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کی سمجھ دی گئی ہے، مگر ان کو نہیں دی گئی۔ دوسرے لفظوں میں یسوع کہہ رہا ہے کہ انہوں نے، یعنی ایک خاص گروہ نے مجھے رد کیا، اس لیے اب میں ان سے حقیقت چھپانے کے لیے تمثیلوں میں باتیں کروں گا تاکہ تم پر بھید ظاہر ہوں۔ اب اس میں ایک دلچسپ تعلق ہے، وہ جو ان آدمیوں نے خدا اور خداوند یسوع مسیح کے کام کو اور اس کے معجزات کو شیطان سے منسوب کرنے میں کیا اور اپنے دلوں کو سخت کر لیا۔ اسی لیے وہ اب تمثیلوں میں سکھا رہا تھا اور صرف انہی کو سمجھاتا تھا جو حق کی تلاش میں تھے۔ ویسے مجھے یقین ہے کہ اگر ان مذہبی رہنماؤں میں سے کچھ جو پرجوش طریقے سے اس کے خلاف تھے، اگر توبہ کرتے اور اس سے آ کر کہتے، خداوند ہمیں معاف کر اور ہمیں یہ تمثیلیں سمجھا، تو وہ انہیں سمجھا دیتا، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے اس کے پاس آ کر کہا، تو ان سے تمثیلوں میں باتیں کیوں کرتا ہے؟ اس نے جواب میں ان سے کہا، اس لیے کہ تم کو بادشاہی کے بھیدوں کی سمجھ دی گئی ہے، مگر ان کو نہیں دی گئی۔ دو بہت ہی اہم چیزیں ہو رہی ہیں۔ یسوع زمینی بادشاہی کی تعلیم سے منتقل کر کے ابدی آسمانی بادشاہی کی تعلیم کی طرف بڑھ رہا تھا اور کلیسیا کی بنیاد ڈال رہا تھا۔ اور دوسری اہم چیز یہ ہے کہ وہ اپنے تعلیم دینے کے طریقے کو بدل رہا تھا، اور ہم یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور شاگردوں نے اسے فوراً سمجھ لیا اور کہا، تو تمثیلوں میں باتیں کیوں کرتا ہے؟ جبکہ اصل میں یسوع نے تمثیلوں کا استعمال ان لوگوں سے سچائی چھپانے کے لیے کیا جنہوں نے بار بار اس کے معجزاتی نور کو رد کیا، مگر ان کے لیے بیان کیا جن کے دل کھلے تھے۔ انہوں نے فوراً سمجھ لیا کہ وہ تمثیلوں میں باتیں کر رہا ہے۔ اب اصول یہ رہا، میں اس کو پھر سے دہرا دیتا ہوں کیونکہ یہ روح القدس کے حوالے سے تعلق رکھتا ہے۔ اگرچہ ہمیں سب لوگوں کو نجات کا تحفہ پیش کرنا ہے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی روح القدس کے ذریعے خدا کی فراہم کردہ مدد کے بغیر اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ جیسے ان مذہبی رہنماؤں نے رد کیا تھا، یہ دلچسپ ہے جب یسوع اپنے شاگردوں کو تیار کر رہا تھا۔ یہ اس کے بہت بعد ہوا، کچھ سال بعد یروشلم میں صلیب سے پہلے وہ اس بارے میں بے چین تھے کہ وہ جانے والا ہے، اور یسوع نے کہا، تمہارا دل نہ گھبرائے، میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور پھر میں واپس آؤں گا، مگر میں تمہارے پاس روح القدس بھیجوں گا۔ یہ ایک حوالہ ہے۔ اس نے کہا، لیکن جب وہ مددگار آئے گا، یہاں وہ روح القدس کو مددگار کہتا ہے، یعنی حوصلہ افزائی
یا تسلی دینے والا، لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی روح حق جو باپ سے صادر ہوتا ہے، تو وہ میری گواہی دے گا، اور تم بھی گواہ ہو کیونکہ شروع سے میرے ساتھ رہے ہو۔ جب روح القدس کا نزول ہوا، انہوں نے اپنی زندگیوں میں اس کا تجربہ کیا۔ خدا کے روح نے یسوع کے بارے میں گواہی دی کہ وہ کون تھا۔ اس لیے یوحنا رسول نے لکھا، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا، اور کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا۔ پھر اس نے روح القدس کے بارے میں بتایا اور اس تصدیق کے بارے میں جو یسوع کے بپتسمے کے وقت ہوئی۔ تو روح القدس آیا اور رسولوں کی رہنمائی کی کہ بولیں اور تعلیم دیں اور ہمیں نیا عہد نامہ دیں، جو جوہر میں رسولوں کی تعلیمات ہیں۔ جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں اور رسولوں کی تعلیم کا جواب دیتے ہیں، روح القدس ہمارے دلوں کو روشن کرتا ہے تاکہ ہم سچائی کو سمجھ سکیں اور جان لیں کہ یسوع مسیح ہی خداوند ہے، وہی خدا ہے، وہ اس دنیا کا نجات دہندہ ہے، اور ہم یہ سب کچھ روح القدس کی روشنی کے بغیر نہیں سمجھ سکتے۔ یہ ایک ناقابل یقین اصول ہے، اور میرا ایمان ہے یہ اصول بہت زیادہ خاص ہے، اور اس کی تصدیق کے لیے میں ہمیشہ پہلے کرنتھیوں کا خط 12ویں باب کا حوالہ دیتا ہوں۔ اے بھائیوں، میں نہیں چاہتا کہ تم روحانی نعمتوں کے بارے میں بے خبر رہو۔ تم جانتے ہو کہ جب تم غیر قوم تھے تو وہ یہاں غیر قوم کی بات کر رہا ہے۔ وہ غیر قوم کے لوگ جو کرنتھس میں تھے، گونگے بتوں کے پیچھے جس طرح کوئی تم کو لے جاتا تھا، اسی طرح جاتے تھے۔ پس میں تمہیں جتاتا ہوں کہ جو کوئی خدا کے روح کی ہدایت سے بولتا ہے، وہ نہیں کہتا کہ یسوع ملعون ہے، اور ظاہر ہے کہ لوگ ایسا کرتے تھے، اور نہ کوئی روح القدس کے بغیر کہہ سکتا ہے کہ یسوع خداوند ہے۔ اس کے لفظی معنی یہ ہے کہ روح القدس ہمیں یسوع مسیح کے خداوند ہونے کی گواہی دینے کے قابل بناتا ہے۔ وہی خداوند خدا ہے، مگر اس بیان میں گہری حقیقت یہ ہے کہ خدا ہمارے دلوں اور ذہنوں کو کھولتا ہے کہ ہم ایمان رکھ سکیں کہ وہ خدا ہے، اور یہ روح القدس کا کام ہے۔ اب اس بارے میں ایک دلچسپ تصور یہ ہے، میں بس یہی کہوں گا، ہمیں اس کے متعلق ایک اطلاقی سوال کو سوچنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیسے ہم وفاداری کے ساتھ ارشاد اعظم کی تکمیل اور روح القدس پر بھروسہ کر سکتے ہیں کہ وہ لوگوں کو انجیل پر رد عمل کے لیے جھنجھوڑے۔ اب یہ ایک بھید ہے، یہ ایک الہی بھید ہے۔ ایک طرف تو ہمیں انجیل کی خوشخبری دینے کو کہا گیا ہے، دوسری طرف خدا لوگوں کے دل روح القدس کے ذریعے کھولنے کے لیے خود ذمہ دار ہے، اور یہ ایک الہی بھید ہے۔ پالوس نے اس بات کا اقرار کیا جب اس نے کرنتھیوں کے نام خط لکھا۔ پہلے کرنتھیوں میں وہ کہتا ہے، میں نے درخت لگایا اور اپلوس نے پانی دیا۔ یہ انسانی نظریہ ہے، مگر بڑھایا خدا نے۔ یہ خدا کا روح ہی تھا جس نے ان کے دلوں کو کھولا اور انہیں مسیح میں بڑھنے اور ترقی کرنے کے قابل بنایا۔ اور یہاں ایک اور دلچسپ تعلق ہے۔ مجھے ان الفاظ پر غور کرنا بہت پسند ہے، کیونکہ یہی الفاظ یسوع نے اپنے شاگردوں سے بالا خانہ میں کہے تھے جب وہ ان کے پاؤں دھو چکا تھا۔ انہیں تیار کیا کہ وہ ارشاد اعظم کو پورا کرنے والے بن جائیں۔ اس نے کہا، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ وہ اس وقت ایک دوسرے سے محبت کرنے میں اتنے مثالی نہیں تھے، وہ ابھی بھی ایک دوسرے سے دشمنی رکھتے تھے کیونکہ وہ اقتدار چاہتے تھے۔ مگر یسوع نے کہا کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی اور تمہارے پاؤں دھوئے، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ تمہیں آپس میں کیسے محبت رکھنی ہے۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں تمہارے لیے جان دینے والا ہوں۔
کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب یعنی یہودی اور غیر قوم جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ یہ ہم ہیں یعنی یسوع مسیح کی کلیسیا۔ اور جب وہ گتسمنی کی راہ پر تھا اس نے دعا کی کہ یہ سب ایک ہوں، کہ ہم سب ایک ہیں۔ میں صرف انہی کے لیے درخواست نہیں کرتا بلکہ ان کے لیے بھی جو ان کے کلام کے وسیلے سے مجھ پر ایمان لائیں گے۔ یہاں ان شاگردوں کے لیے استعمال ہوا ہے اور ان سے مراد ہم سب ہیں جو رسولوں کے وسیلے سے ایمان لائے، یعنی نئے عہد نامے کو پڑھنے سے۔ تو یسوع نے ہم سب کے لیے دعا کی تاکہ وہ سب ایک ہوں، یعنی جس طرح اے باپ تو مجھ میں اور میں تجھ میں ہوں، وہ بھی ہم میں ہوں اور دنیا ایمان لائے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا ہے۔ یہ آپ کے سامنے ایک معجزہ ہے جو خدا کا روح لوگوں کے دلوں کو کھولنے کے لیے استعمال کرتا ہے کہ یسوع وہی ہے جو ہونے کا اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، میں راہ ہوں۔ یسوع کے بپتسمے کے وقت اسی کی تصدیق خدا نے روح القدس کے وسیلے سے کی جب آسمان سے آواز آئی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے۔